الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا ومطلوبنا مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا سونے نبی دی سونی ذات اتے ہدیہ درود پیش کرن تو بعد عزیزان گرامی اللہ رب العزت دا کروڑا ارباں کھرباں بار شکر ہے کہ اس خالق کائنات مالک کائنات نے سارے جیسے گناہگاراں نو اپنے گھر آون دی توفیق بخشی ہے اور نماز جمعہ پڑھن دی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے عزیزان گرامی پچھلے جمعے بندہ ناچیز نماز دے بارے عرض کر رہا ساں آج بھی انشاءاللہ مختصر ٹائم دے اندر نماز دی فضیلت دے بارے نماز دی اہمیت دے بارے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز نو کتنا اہم ترین ساڈے واسطے عبادت بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی خود بھی نماز پڑھ دے رہا گئے نے تے اپنی اولاد نو بھی نماز دے بارے آدھے رہا گئے نے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرو حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ آپ اپنے بیٹے نے فرما دے سن یا بنیّا اقیم الصلاۃ اے میرا بیٹا نماز قائم کر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھے کام دا حکم کر نیکی دا حکم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نے فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا نماز ادا کر بہرحال حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی خود بھی نماز پڑھ دے رہا گئے اپنی اولاد نو بھی نماز دا حکم دیندے رہا گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر ایک شخص آ گیا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن برے کام بھی اسی طرح ہوتے ہیں گناہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابی نماز ادا کیا کر دوسری مرتبہ پھر چلا جاتا ہے کچھ مہینوں کے بعد پھر آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نماز بھی ادا کرنا ہاں لیکن گناہ اسی طرح ہو رہنے تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز ادا کریا کر جب وہ تیسری مرتبہ آیا نا تے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہون میں نماز بھی پڑھنا ہاں تے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ بھی چھڑا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پھر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے بھی میں نماز پڑھتا سا
اور گناہ اسی طرح کردا سا ہون بھی نماز پڑھنا ہاں لیکن اللہ نے سارے گناہ چھڑا دیتے نے اے دی وجہ کیا ہے اج ویکھ لو ساڈیاں نمازاں دا بھی یہی حال ہے کھڑے آپا نماز دے اندر ہونے حساب کتاب آپا دکاناں دا کر رہے ہونے کھڑے آسا نماز دے اندر ہونے حساب کتاب اپنے گھراں دا کر رہے ہونے میرے بھائیوں نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ نماز ایسی ادا کرو جس طرح مولا علی نے نماز ادا فرمائی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نماز دے اندر کھڑے نے آپ کی پنڈلی دے اندر ایک تیر لگ گیا سلام پھیر کے نا امام حسن فرما دے نے بیٹا حسن ذرا پنڈلی تے ویکھنا ذرا درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ابا جی کچھ نہیں ہویا تو سے نماز ادا کرو حضرت علی المرتضی پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے آپ نے جدو نفل پڑھے تے آدھے بیٹے امام حسن نے نا وہ تیر پنڈلی دے وچوں جدو کھچ لے آئے آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہویا کیے آپ نے فرمایا کہ بابا جان دوانو نا تیر لگ گیا سی آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دے نال گلا کر رہا سا پتہ ہی نہیں چلیا کس وقت تیر لگ گیا تے کس وقت نکالا گیا ہے یارو نماز ادا کرو تو ایسی نماز ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو نماز پسند آ جائے ایسی نماز ادا کرو جس طرح میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اور نماز ایسے ادا کیا کرو جس طرح میں محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نماز دے اندر چوری نہ کریا کرو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا دولت دے اندر تے چوری سنی سی مال و زر دے اندر چوری سنی سی پیسے روپیے دے اندر چوری سنی سی مال دے اندر چوری سنی سی لیکن نماز دے اندر چوری کیویں ہو سکتی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ قیام صحیح طرح نہیں کرتا ہے نماز دے اندر چوری کرتا ہے جیڑا بندہ رکوع صحیح نہیں کرتا ہے نماز دے اندر چوری کرتا ہے حضور نے فرمایا جیڑا سجدہ صحیح نہیں کرتا ہے نماز دے اندر چوری کرتا ہے جیڑا قومہ تے جلسہ صحیح نہیں کرتا ہے نماز دے اندر چوری کرتا ہے اور میرے سونے تے سجنوں ایمان نال دسو اور جیڑا نماز دے اندر اگر رکوع سجود صحیح نہ کرے اونوں تے حضور نے فرمایا کہ نماز دے اندر چوری کرتا ہے جیڑا نماز پڑھتا بھی نہیں ہے پھر او تے ڈاکو ہو گیا نا پھر نماز دے اندر چوری رکوع سجود صحیح نہ کرے تے او دے بارے حضور نے فرمایا کہ چوری کرتا ہے جیڑا نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تے پھر چور بن گیا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نا ایک بستی دے وچوں گزر ہویا آپ نے بستی دیکھی سر سبز و شاداب ہے آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہوتے ہیں دکھ درد کے اندر شریک ہوتے ہیں آپ نے جب وہ بستی دیکھی نا سر سبز و شاداب تھی ان کے جو پھل تھے وہ میوے اٹھاتے تھے درخت میوے جات تھے آپ نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کیسے لوگ ہیں یہاں کی بستی تو جنت کا منظر پیش کرتی ہے لوگ آپس کے اندر مل جل کر رہتے ہیں آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہتے ہیں یہاں کی کھیتی جو ہے وہ سر سبز و شاداب ہے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا ہائے ہائے کیا بیان کروں یار میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا آپ نے جب دیکھا کہ وہ بستی جو کچھ مہینے بعد سر سبز و شاداب تھی آپ نے دیکھا کہ وہ ویران پڑی ہے اس کی کھیتی باڑی جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے وہ پھل والے جو میوے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں آپ نے تعجب کا اظہار کیا پیارے مولا کچھ عرصہ پہلے یہی کھیتی تھی یہی آبادی تھی یہی گاؤں تھا ایک جنت کا منظر پیش کرتا تھا آج پیارے مولا اس کو کیا ہو گیا ہے عاطف غیب سے آواز آتی ہے میرے روح اللہ اس بستی کی طرف جو چشمہ آتا ہے اس بستی کی طرف جو پانی آتا ہے اس چشمے سے ایک بے نمازی نے پانی پینے لگا ہے اب وہ پانی جو تھا وہ ذرا کھارا تھا اس نے کولی کر دی ہے اس بے نمازی کی ناحست کی وجہ سے یہ بستی بھی ویران ہو گئی ہے یہ کھیتی بھی ویران ہو گئی ہے اور یارو ایمان سے بتاؤ کہ جس بستی کے اندر ایک بے نمازی کی وجہ سے اس کے جھوٹے کی وجہ سے اگر بستی ویران ہو سکتی ہے اور جس گھر کے اندر ایک دو بے نمازی رہتے ہوں اس گھر کے اندر برکت کیسے آ سکتی ہے راست نہیں ہو گیا
آکھو کہ مفتی صاحب کنیا سونی تقریرا کر دے سو پتہ نہیں کیڑے کام لگ گئے اچھی والا کہو ذرا سبحان اللہ میرے مسلمان بھائی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام جناب والا 950 سال تبلیغ کر دے رہا گئے نے آپ نے 950 سال تو بعد آپ نے جناب والا جدو فرمایا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر اے پیارے مولا اے لوگ سرکش ہو گئے نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کرو حضرت نوح علیہ السلام جدو کشتی تیار کرن لگے نے آپ جناب والا گشت کر رہے نے ایک جھونپڑی دے اندر رہن والی مائی ہے او دی عمر جناب والا 90 سال ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرما دی اللہ دے پاک پیغمبر میں سنیا کہ طوفان نوح آن والا ہے آپ نے فرمایا اما جی تو سا ٹھیک سنیا ہے آپ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر میں نو اکھا تو نظر نہیں آندا اے اللہ دے پاک پیغمبر جدو کشتی تیار ہو جاوے آپ نے ایمان والیاں نو جدو کشتی دی اندر سوار کرو ذرا میں نو بھی بلا لینا کدی اس طوفان دی اندر میری جھونپڑی تباہ نہ ہو جاوے اس طوفان دی اندر میں غرقت تباہ و برباد نہ ہو جاواں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اما جی گھبرانا جدو کشتی تیار ہو جائے گی میں تینوں بلا لواں گا حضرت نوح علیہ السلام نے جدو کشتی تیار فرما لئی ہے اللہ دی قدرت ویکھ آپ نو یاد نہیں رہا کہ اما جی نو بلانا ہے حضرت نوح علیہ السلام دا جدو طوفان نوح آ گیا ہے 40 گز تک جدو پانی جمع ہو گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام جناب والا جدو طوفان نوح تھم گیا ہے او پانی جدو خشک ہو گیا ہے آج ساڑے علاقے دی اندر اگر 2-4 فٹ پانی آ جائے آسیان نے آجی بارش بڑی ہو گئی ہے آج جناب والا پانی بڑا آ گیا ہے ایمان نال دسو کہ جتے 40 گز تک پانی آ جائے او کتنی بلندی تک پہنچ جائے گا حضرت نوح علیہ السلام جناب والا برحال جدو طوفان نوح تھم گیا ہے اور بارش جدو تھم گئی ہے اور پانی جدو ختم ہو گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جو دی پہاڑ دے اتے ٹھہر گئی ہے آپ نو ایک دن یاد آیا کہ اما جی نے میں نو کہا سی کہ اللہ دے پاک پیغمبر میں نو بھی تو سے ذرا بلا لینا آپ نے سوچا کہ او مائی تے تمام برباد ہو گئی ہے او مائی تے جناب والا دی جھونپڑی تے ختم ہو گئی ہونی ہے آپ جناب والا چل دے جدو اما دی اس گلی وال گئے نے آپ نے ویکھیا کہ اما دی جھونپڑی بھی سلامت ہے اما بھی اندر سجدے دے اندر رہ کے اللہ دی عبادت بھی کر رہی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام جدو آواز دے کے اندر آئے نے اما جی نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر اے دسو طوفان نوح آن والا ہے آپ نے فرمایا اما جی طوفان نوح آ کے تھم بھی گیا ہے ختم ہو گیا ہے اما جی تینوں نہیں پتا چلیا آپ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر میں نو نہیں پتا چلیا آپ نے فرمایا اما جی تو کی پئی کر دے سے آپ نے فرمایا بیٹا میں اللہ دی عبادت پئی کر دی سا رب دی نماز ادا کر دی رہ گئیاں تے عارفاں دے میاں صاحب فرما دے نے جنہ پڑھیا عشق نماز تے او کدے نہیں مردے ولیاں دے درباراں تے اے ویکھ لو دیوے بلدے سبحان اللہ بھائی جی آپ دیکھ لو 40 گز تک پانی جمع ہون دی وجہ دے نال
آپ دی نہ تے جھونپڑی گیری ہے نہ آپ نو طوفان نوح نے تباہ برباد فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اللہ دی عبادت کر رہی سن، آپ نماز ادا کر رہی سن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، اپنے سر کو جھکا کر تو دیکھو، اس نیاز مندی کی بارگاہ میں مانگ کر تو دیکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر ایک آدمی کے غلام تھے، وہ آ کر کہتے ہیں مالک آپ کا باغ جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے پانی نہ لگنے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، آپ نے وضو کیا ہے، 2 رکعت میں نفل ادا فرمائے اور سلام پھیر کر فرمایا انس دیکھ باہر کے کوئی بادل آیا یا نہیں آیا۔ حضرت انس جب باہر دیکھتے ہیں نا، آپ نے فرمایا جی بادل تو نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ پھر 2 رکعت میں نفل ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب دیکھو، جب حضرت انس بن مالک دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پرندے کے پر جتنا جو ہے ایک بادل آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر جب نفل پڑھتے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو، انہوں نے کہا جی پورے بادل کے اوپر بادل چھا گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد ادھر نفل ادا کرتے رہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے رحمت والی بارش نازل فرما دی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو اب ایک سواری لے جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ بارش کہاں تک آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے جب وہ گھوڑا دوڑایا نا، میں نے جب سواری کو دوڑایا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جس جہاں پر اس مالک کا باغ تھا اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت والی بارش برسا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یار جھک کر تو دیکھو، اس سے مانگ کر دے دیکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور ایک چیز میں قیمتی رکھ کرنا ذرا بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایسا کرو عشاء کے بعد 1000 رکعت میں نفل ادا کرو، انشاءاللہ تمہیں چیز مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قیمتی چیز ہے۔ آپ نے وضو کر کے نا 2 رکعت میں نفل ادا کیے، آپ کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ صبح کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا چیز مل گئی ہے؟ آپ نے جہاں مل گئی ہے، فرمایا کتنے نفل پڑھے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 ہی نفل پڑھے تھے تو نماز کے اندر یاد آ گئی ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ شیطان کب تمہیں 1000 نفل پڑھنے دے گا، وہ دیکھ لو 2 پڑھنے کے اندر اس نے یاد کرا دیا تمہاری چیز وہاں پڑی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، آپ اتنا روئے نا، فجر کی جماعت رہ جاتی ہے، اتنا آپ روئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ دوسرا دن جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو امیر معاویہ صلات یا امیر معاویہ صلات، حضرت امیر معاویہ اٹھتے ہیں، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز تو آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا من انتا، کون ہے آواز دینے والا؟ اس نے کہا شیطان ہوں۔ حضرت امیر معاویہ بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں تیرا کام ہے نماز سے روکنا، تیرا کام ہے جماعت کے وقت نیند سلا دینا، تمہارا کام ہے کہ اس وقت گہری نیند اتار دینا، لیکن تو نماز کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کل جو آپ کی جماعت رہ گئی تھی نا، آپ اتنے روئے ہیں کہ ایک جماعت کے چھوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آج بھی تمہاری جماعت رہ جائے اور کہیں آج بھی تمہارے 70 فرضوں کا تمہیں ثواب مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ نماز کی طرف نہ آئے، بندہ اللہ کے گھر کی طرف نہ آئے۔ آج دیکھ لو کسی دوست کی مس کال آ جائے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس اٹھاتے ہیں، ایڈوانس لون لے کر ہم کال کرتے ہیں کہ یار گہرے دوست کی کال آئی ہے، یار کال آئی ہے، پوچھو تو صحیح کہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہوگی، کوئی کام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھ لو مس کال نہیں آتی بلکہ 5 وقت کال آتی ہے، 5 وقت آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 وقت مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ آج میرے محترم پیارے بھائیوں دیکھ لو، ہمارے پاس بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے
لیے تو ٹائم مل جاتا ہے، سکول سے بچوں کو لانا ہے وہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، آج ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کے لیے تو ٹائم نکل جاتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بڑے مصروف بندے ہیں، ہم بیزی بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شافرے روزے محشر والے دن کچھ لوگ یہ بہانہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرا بندہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کرے گا پیارے مولا دنیا کے اندر کام اتنے تھے، بس فرصت ہی نہیں ملی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شافرے میرے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا بندہ بتا کہ تمہارے کام زیادہ تھے یا میرے پاک پیغمبر کے کام زیادہ تھے، تمہارے کام زیادہ تھے یا اس کی سلطنت کا کام زیادہ تھا؟ عرض کرے گا پیارے مولا اس کی سلطنت کا کام زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اس کو جہنم کے اندر لے کر جاؤ۔ ایک بندے کو اور لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا بندہ دنیا کے اندر میں نے تمہیں نعمتیں دی ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کی عیش دی ہے، دنیا کے اندر طرح طرح کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن میری بارگاہ کے اندر سربہ سجود کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کرے گا پیارے مولا میں تو دنیا کے اندر بیمار رہا ہوں، پیارے مولا میرے تو جسم کے اندر طاقت نہیں تھی، میرے تو بازو کے اندر درد تھا، میری تو ٹانگوں کے اندر درد رہتا تھا، میرے تو سر میں درد رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر آیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا بندہ اب بتا کہ تمہاری بیماری زیادہ تھی یا میرے پاک پیغمبر کی بیماری زیادہ تھی؟ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جسم پر کیڑے پڑ چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہ ایک میرے دل کو سلامت رکھنا، ایک میری زبان کو سلامت رکھنا، تاکہ دل سے بھی تمہیں یاد کرتا رہوں، زبان سے تمہارا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے میرا بندہ بتا تو صحیح کہ تمہاری بیماری زیادہ تھی یا میرے پاک پیغمبر کی بیماری زیادہ تھی؟ ایک بندہ اور کو اللہ تعالیٰ ایک عورت کو لائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے میری بندی بتا تو کیوں نہیں نماز پڑھتی تھی؟ عرض کرے گی پیارے مولا میرا خامد بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، گھر کے کام کاج اتنے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو لے کر آؤ۔ جب حضرت آسیہ کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کا خامد جو ہے وہ خدائی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اے میری بندی بتا کہ تمہارا خامد زیادہ ظالم تھا یا حضرت آسیہ کا خامد فرعون ظالم تھا؟ عرض کرے گا پیارے مولا فرعون کا زیادہ ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر لے کر جاؤ۔ میرے بھائیو آج دنیا کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہے، آج میرے پاس بھی ٹائم ہے، آج آپ کے پاس بھی ٹائم ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں دولت بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، لیکن آج ہمارے پاس دیکھ لو ٹائم ہے، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر بندہ کہنا کوئی کہ عذر بنا لوں گا، کوئی بہانہ بنا لوں گا، تو میرے بھائیوں وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج دنیا کے اندر ٹائم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، اور سر کو جھکا کر تو دیکھو، ہمارے مانگنے کے اندر تو دیر ہو سکتی ہے، ہمارے رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے تو کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ مسلمان بھائی ذرا توجہ کر، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جناب والا جدو والا میں دنیا تے آئے نے، آپ جناب والا جدو دنیا تے آئے ایسا دا ٹائم ہے جدو شام ہو رہی ہے، آپ نے اندھیرا جدو ویکھیا ہے، آپ نے جنت دے اندر کدی اندھیرا نہیں ویکھیا، آپ جناب والا پریشان ہو گئے، اندھیرا ویکھ کے تاریخی ویکھ کے بڑے پریشان ہو گئے نے۔ آپ جناب والا جدو صبح دا ٹائم ہویا تھوڑی جی روشنی آئی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر 2 رکعت نفل ادا فرمائے نے، آپ نے شکرانے دے طور تے نفل ادا فرمائے نے۔ اللہ میرے تو اندھیرا دور ہو گیا ہے، روشنی آ گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی عبادت اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ واسطے فجر دے 2 فرض بنا دیتے نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب دے
امتیو اگر تسا فجر میں 2 رکعت نماز ادا کرو گے میں رب دونوں حضرت آدم علیہ السلام جتنا ثواب عطا فرما دے سا اور میرے مسلمان بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو زوار دے ٹائم آپ جو تے 4 پریشانیاں آئیاں نے ایک جنابے والا بیٹے دے ذبح کرن دی پریشانی ہے ایک جنابے والا فدیہ دین دی پریشانی ہے اور تیسرے نمبر تے سفر دی پریشانی ہے چوتھے نمبر تے اللہ دے حکم بجا لان دی پریشانی ہے جدو آپ نے بیٹے دی قربانی پیش کر لئیے آپ نے فدیہ بھی ادا کر لیا ہے آپ نے سفر بھی ادا کر لیا ہے اللہ دا حکم بھی بجا لائے نے آپ نے شکرانے دے طور دے ٹائم تے زوار دے 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے نے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل دوے پسند اتنی آئی ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت فرمایا کہ امت محمدیہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے زوہر دی نماز دے 4 فرض بنا دیتے نے اللہ تعالیٰ نے شہادت فرمایا میرے سونے محبوب دے امتیو اگر تسا زوہر دے 4 فرض پڑھو میرا بدنو اپنے خلیل جتنا ثواب عطا فرما دے سا حضرت نوح علیہ السلام نا اثر دا ٹائم ہے آپ نو مچھلی نے 40 دن آپ نو سمندر دی سیر کرا دی رہا گئی 40 دن تو بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نو حضرت یونس علیہ السلام نو نا اگل دے آپ سمندر دے کنارے جدو مچھلی نے آپ نو اگل دیتا نا آپ نو 4 پریشانیاں تو نجات ہوئی ہے ایک آپ مچھلی دے پیٹ دی نجات ملی ہے ایک آپ نو رات دی طریقی دی نجات ملی ہے ایک آپ نو قید دی نجات ملی ہے اور چوتھے نمبر تے آپ نو سمندر دی نجات ملی ہے اے 4 نجاتہ جدو ملیاں آپ نے 4 رکعت نماز شکرانے دے طور تے ادا فرمائے نے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دے واسطے اثر دے 4 فرض بنا دیتے ہیں اے اللہ دے نبیہ دیا نشانیاں ہیں مغرب دی نماز اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا آپ دے حواریہ دے سن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام انہاں دی جڑی والدہ اے اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے ایک پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دا بندہ ہاں اور دوسرا نفل آپ نے پڑھ کے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے 1 رکعت نماز نفل پڑھے اور آپ نے بیٹے نے ان کے بتا دیتا لوگوں جس طرح 1 رکعت میں نفل ادا فرمائیے نا ان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے اے ماں تے بیٹے نے جدو 3 رکعت میں نفل ادا فرمائے نے اللہ تعالیٰ نے دونوں دے ہستیاں دی اتنی عبادت پسند آئی ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دے واسطے مغرب دے اللہ نے 3 فرض بنا دیتے ہیں اور عشاء دے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو آپ حضرت شعیب علیہ السلام دے کول واپس آئے حضرت شعیب علیہ السلام دیا 2 بیٹیاں سن تے کنویں دے وچوں نا پانی نکال کے تے بکریاں سن حضرت شعیب علیہ السلام دیاں آپ دی بیٹیاں کنویں دے وچوں پانی نکال کے والد صاحب نو نظر نہیں سی آندا بڑھیپے دی وجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر سن حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ نو نظر نہیں سی آندا آپ دیا 2 بیٹیاں نا بکریاں چراندیاں سن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا کہ ایک کنواں ہے ارد گرد لوگ کھڑے نے پانی لین واسطے اور 2 بچیاں پیچھے کھڑیاں ہیں نا جیڑیاں بکریاں نو لے کے کھڑیاں ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا کہ لوگ پانی بھر لینے آپ انہاں 2 بچیاں دے کول گئے تھے آپ نے فرمایا من انتما تسا کون ہو انہاں کیا کیا سے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹیاں ہاں بھئی 2 بیٹیاں آپ نے فرمایا شعیب علیہ السلام دی بیٹیاں ہاں آپ نے فرمایا کہ لوگ پانی بھر لینے تسا کیوں پیچھے کھڑے ہو انہاں بچیاں نے عرض کی کہ غیر محرم لوگ نے اے جدو پانی بھر کے چلے جان گے تے بعد دے اندر سے پانی نکال کے تے اپنے جانوراں پانی پلا لو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کے آپ نے بکریاں نو پانی پلایا انہاں بچیاں نو پانی پلا کے جدو بچیاں گھر دے اندر گئیاں نا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں جلدیاں آ گئی ہو انہاں کہا بابا جی آج نیک ایک بندہ ملیا جن نے جلدی کنویں دے چنا پانی نکال کے دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ انہوں لے کے آؤ مینوں تے بکری دے چروائے دی ضرورت ہے بکریاں چران والے دی ضرورت ہے وہ بچیاں دوڑ دے گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لے کے آئیاں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت
شعیب علیہ السلام دی جدو بکریاں چراندیاں راہ گئے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ دے نبی ہے نا، آپ نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال کر دیتا، اور جتنا حصہ بکریاں دا بچی نے ایک نو آدھا سی نا آپ نے اس نو عطا فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جدو مصر اپنے علاقے دے اندر آ رہے نے، ہون راستے دے اندر عشاء دا ٹائم ہو گیا، آپ نو 4 پریشانیاں لائق ہوئیاں، آپ دی بیوی دا درد زیادہ آپ نو خوف سی، آپ نو رات دے اندھیرا دا خوف سی، آپ نو جنابے والا بکریاں دا خوف سی، آپ نو چوتھے نمبر تے سفر دا خوف سی۔ جدو اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانیاں دور فرما دیتی نا، آپ نے عشاء دے ٹائم جدو 4 رکعت نماز شکرانے دے طور تے ادا فرمائے نے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ دے واسطے عشاء دے فرض بنا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے گا لیکن نیت یہ کرے گا کہ فجر دی نماز جماعت نال ہی ادا کر سا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری رات دی عبادت دا ثواب لے کر دے گا۔ کتنا بڑی سعادت والی بات ہے یار، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، 10 گھنٹے 8 گھنٹے بندہ آرام سے سو جائے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق